سے زیادہ عرصہ اپنے جان جوخم میں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کی عکاسی کی. بہت مشکلات ہوئی. کئی لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتی جن کو کارگو بلایا گیا, دوسرے جگہوں پہ بلایا گیا, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی کہ وہ اپنا جو کام ہے وہ صحیح طرح سے نبھاتے تھے. جو فیس بک یا بچیاں ہیں ان کا جینا حرام کر دیا ہے. تو ایسے مشکل حالات میں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے کام کیا, میں اس کے لیے آپ کو سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو حال جموں کشمیر کا ان لوگوں نے بنا دیا, ایسے میں جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں, جس میں جو آپ جو ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو میڈیا ہیں, یہاں جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں, جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو شاید جو مقابلہ جس چیز کا کرنے نکلے ہیں ہم, اس میں ہمیں مشکلات آئیں گی. ان دنوں میں اپنے ورکرز سے ملتی رہی اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں جب جیل کے اندر تھی, جب میں بند تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ پی ڈی پی کو بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے. مگر شکر اللہ تعالیٰ کا کہ جس طرح میرے ورکروں سے ملاقات ہو گئی, ہمارا ورکر کنوکشن کے ساتھ مفتی صاحب کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے. اگر اوپر کہیں دائیں بائیں چلا گیا ہے, ان کو بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں, پر ورکر اپنی جگہ کھڑا ہے. مگر میں نے ایک چیز مارک کی, ان دنوں میں نے ایک چیز مارک کی کہ پورے جموں کشمیر کے لوگ ایک سکتے میں ہیں. دے آر شیل شاکڈ. سکتے میں تو ہم بھی آگے, جس وقت یہ سب کچھ ہوا لگتا ہے کہ بالکل نا امید ہو گئے ہیں, کوئی امید نہیں ہے. تو اس لیے میں نے, وہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں ایک تو آپ سے بات کرنا چاہتی تھی, سوالوں کی بوچھار کا سامنا کرنا چاہتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی. میں جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی میں کہ چور کتنا بھی بڑا ہو, ڈاکو کتنا ہی بڑا ہو, کتنا ہی خونخوار ہو, اس کے پاس کتنے ہی ہتھیار ہو, مگر جب وہ ڈاکہ زنی کرتا ہے تو اس کو وہ مال لوٹانا پڑتا ہے. اس لیے جو 5 اگست 2019 کو جو ڈاکہ زنی ہوئی, ہم سے چرایا گیا, وہ کسی قانون کے تحت نہیں لیا گیا. اگر قانون کے تحت لیا گیا ہوتا, بات چیت کے ذریعے لیا گیا ہوتا, تو ہم سمجھتے کہ یہ چیز ہم سے چلی گئی, اب یہ واپس. مگر جو چیز ڈاکہ زنی کر کے, پلنڈر کر کے, لوٹ کر کے لوٹی گئی ہو, جس میں کہ انہوں نے اپنا جو سمویدھان ہے, جس کی یہ قسم کھاتے ہیں, انڈین کانسٹیٹیوشن آئین کی قسم کھاتے ہیں, چاہے وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو, چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہو, انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کی, اس سمویدھان کی دھجیاں اڑا دی. کیونکہ کسی بھی پارلیمنٹ ممبر کے 500 کے بجائے اگر یہ 1000 بھی ہوں گے, ان کے ہاتھ میں وہ طاقت قطعاً نہیں ہے کہ وہ جموں کشمیر میں جو 370 جو ہماری پوزیشن ہے, یا 35 ہے, یا ہماری جو اسپیشل پوزیشن ہے, اس کو وہ چھین سکتے. They don't have any powers. It is the Indian Constitution. ہندوستان کے آئین نے وہ پاورز ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دیے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے, اور ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اس کا کیا تھا کہ اس کو, اس لیے ان کے پاس کوئی پاور نہیں. تو میں اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں, جو مجھے سنیں گے, مجھے دیکھیں گے, کہ جو چیز چرائی گئی ہو, جو چیز ڈاکہ زنی سے حاصل کی گئی ہو, وہ زیادہ دیر ڈاکو کے پاس نہیں رہتی ہے, وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے. اور اس کا میں یقین دلانا چاہتی ہوں. اس میں ہم سب جماعتوں نے, آپ کو اگست کے مہینے میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی تھی کہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے, جب یہاں فورسز آ گئے, جب یہاں سے باقی چیزیں کی گئی, یاتریوں کو نکالنا شروع کیا گیا, تو ہمیں کچھ خدشات پیدا ہوئے. اور میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی کہ وہ سب سے سینئر ہے ہمارے, ہی از دا ٹالسٹ لیڈر اس وقت ہمارے, تو وہ ایک میٹنگ کال کرے آل پارٹیز کی, ہم سب بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جب فاروق صاحب نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے, تو ان کو چندی گڑھ بلایا گیا تفتیش کے لیے. کئی گھنٹے ان کی تفتیش ہوئی. جب وہاں سے واپس آئے, ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی, اس لیے میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی, اور پھر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم سب وہیں چلے جائیں. تو ہم سب, سجاد لون صاحب, باقی جتنے بھی لوگ تھے ہمارے, ہم وہیں چلے گئے, اور وہاں ہم نے ایک
اعلانیہ جس کو گپکار ڈیکلیریشن کا نام دیا جاتا ہے، اس کا اعلان کیا کہ ہم تمام جماعتیں، مین سٹریم پارٹیز جو یہاں کی ہیں، ہم اکٹھا ہو جائیں گے، جس میں پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون صاحب بھی ہیں، عوامی نیشنل کانفرنس بھی ہیں، اور جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور ہم نے یہ اعادہ کیا، عہد کیا کہ جو ہم سے چھینا اس کو ہم حاصل کریں گے. مجھے خوشی ہے اس عرصے میں جب میں بند تھی تو فاروق صاحب میرے گھر آئے، میری والدہ سے ملے، ان کو ہمت ان کی باندھی. اس کے بعد جب میں چھوٹی تو عمر صاحب بھی آ گئے، فاروق صاحب بھی آ گئے، سجاد غنی لون صاحب آ گئے، امی صاحب آ گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا بھی کوشش کرے، ہم مین سٹریم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی، جو انہوں نے بہت کوشش کی، بند کیا، پھر افواہیں پھیلائی، جو ان کا یہ جو فیک ٹی آر پی میڈیا ہے ان کا، وہ بھی ہے نا ایک فیک ٹی آر پی میڈیا ان کا ہے، تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے بارے میں افواہیں پھیلانے کی. جی سیل آؤٹ ہو گیا، جی بک گئے، جی ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہم اندر تھے تو ہم نے اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے، اپنا جو ہمارا عہد ہے، اس کو ہم نے ڈائلیوٹ ہونے نہیں دیا. بڑی آزمائشیں آ گئیں، بڑی مشکلات آ گئیں، ہم اس پہ کھڑے ہیں، تب بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں. اور میرا کہنا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر اس جماعت کی جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی، ملک کے اندر جب اپوزیشن پارٹیز کچھ کو چھوڑ کے سب خاموش ہوگی، انہوں نے سوچا کہ چلو یہ کشمیر کے ساتھ ہو گیا، آگے کچھ نہیں ہوگا. مگر اسی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بی جے پی نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا، پولرائز کیا لوگوں کو. اس کے بعد آپ کسانوں کے خلاف جو لا، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈاؤن ٹراڈن جو ہماری کمیونٹیز ہیں، جس میں دلتس ہیں، باقی لوگ آتے ہیں، ان کے بھی جو حقوق ان کو منڈل کمیشن ملے ہیں وہ بھی چھینیں گے. یعنی یہ لوگ جو بی جے پی کا جو ہے اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات زیادہ دیر چلے گی نہیں. یہاں بڑے فرعون آئے ہیں، بڑے آئے ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہیں، ہٹلر آیا ہے، مگر یہ تاناشاہی ذرا دیر چلے گی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کوشش ہے گولڈ پوسٹ چینج ہو جائے، ان کی کوشش ہے کہ لوگ الجھے رہیں. اگر بات کریں تو 370 کی بات تو کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے منہ سے نکلنی نہیں چاہیے. مگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کوئی وہ یو پی کا وہ جو وردی پہنے ہوتا ہے، وہ کی نارنگی رنگ کی، اس نے کل کیا بولا؟ جب ووٹ مانگنے کے لیے کوئی ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے، they have nothing to show. کیا کہتے ہیں؟ آپ جموں کشمیر میں آپ زمین خرید سکتے ہو، ہم نے 370 وہاں سے ہٹا دیا. اس کے بعد بولا کہ ہم مفت، مگر آج وزیر اعظم کو، نریندر مودی جی کو پھر 370 کی بات کرنی پڑی ووٹ کے لیے. یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سلجھانے میں ناکام ہو گئی ہے. اور چونکہ چاہے اکانومی ہو، اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں، چاہے ایمپلائمنٹ کی بات ہو، چاہے دوسرے ترقی کی بات ہو، اس میں ناکام ہو گئے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ دے آر فلاگنگ مائنورٹیز، دے آر فلاگنگ کشمیر. انہوں نے پہلے ہی میڈیا میں کشمیریوں کو، مسلمانوں کو، ایون دلتس فار دیٹ میٹر، ڈیمونائز کیا ہوا ہے. اور جب یہ کسی محاذ پہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کشمیر 370 یاد آتا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری لڑائی 370 کے لیے ضرور ہے، مگر جو مسئلہ کشمیر ہے، میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں جو دلی میں بیٹھے ہیں، دلی دربار، مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو نہیں بھگا سکتے. آنکھیں بند کی تو بلی کھا جائے گی آپ کو، آپ کا وجود نہیں رہے گا. اس لیے میری پارٹی جو ہم نے مفتی محمد سعید صاحب نے 99 میں بنائی تھی، جس کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ کشمیر کو اس دلدل سے نکال کے اس ریجن کے اندر ایک پل بنانا ہے، امن کا پل. اور جب آج دیکھتے ہیں چائنا ایک طرف سے ہمارے بارڈرز پہ ہے، دوسری طرف سے پاکستان کے ساتھ ہم دکم دکی کر رہے ہیں، تو ایسے میں مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کا جو وہ
ارادہ تھا, مفتی صاحب کا جو ایجنڈا تھا, مفتی صاحب کا جو ویژن تھا, دیٹ کہ جموں کشمیر کے تمام راستے کھول دیے جائیں, اس کو ایک پل بنایا جائے, اس کو ساک کا فوکس بنایا جائے جو ساک کنٹریز ہے. اس کے جو اتنے سالوں سے جو مسئلے مسائل لٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے مسئلہ کشمیر, تھوڑی بہت 370 کی بات کریں گے, اس کو بھی بھول جائیں گے, پھر اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں گے, ان کو غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہاں کے جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے یہاں قربانیاں دی. وہ قربانیاں ہم بلانے نہیں دیں گے, وہ قربانیاں رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے ہم, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آج تک یہاں کے لوگوں کا خون بہا, اب مجھے لگتا ہے ہم جیسے لیڈرز کے خون کی باری ہے. ہم کوئی تشدد نہیں چاہتے ہیں, ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے ہیں. ہم نہیں, کیونکہ وہ لوگ وائلنس چاہتے ہیں, وہ لوگ ڈسرپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. جب سے انہوں نے 370 ہٹایا, انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ایسے قانون یہاں نافذ کرنے کی جس سے جموں کشمیر کے لوگ اشتعال میں آ جائیں. وہ اردو زبان کی بات ہو, وہ ڈومیسائل لاء کی بات ہو, وہ سیکٹریٹ میں مسلمان آفیسرز کو درکنار کرنے کی بات ہو, وہ ہمارے یہاں کے جو وسائل ہیں, سینڈ, ریت, یہ بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے ہمارے لیے. یعنی ان لوگوں کو جموں کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے. جموں کشمیر کے لوگ ان کے لیے غیر ضروری ہے. they are expendable. The people of Jammu Kashmir are expendable for them. What they want is a territory. ٹیریٹری تو ان کے پاس تھی 2019 5 اگست تک جائز طریقے سے تھی, مگر جب انہوں نے ایک رشتہ توڑ دیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ الحاق کیا تھا, ایکسیشن کیا تھا, we had acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India جو اس وقت انہوں نے بنایا ہے, جہاں مائنورٹی سیف نہیں, جہاں دلت سیف نہیں ہے, جہاں جموں کشمیر کے عزت آبرو پہ ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی. we are not comfortable. ان کو سوچنا پڑے گا, آج نہیں تو کل ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہندوستان کی چلے گا, یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو پہ نہیں چلے گا. اگر یہ خود ہی اپنے کانسٹیٹیوشن کو درکنار کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈیسیکریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ اس آئین کو مانیں گے جو انہوں نے خود ختم کیا, اپنا آئین ختم کیا, ہمارا آئین ختم کیا جو اس ملک کے آئین نے ہمیں دیا تھا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار کاشر پور دوپن ژے تہِ لوگ تھاوٕنۍ سبز دٔج تہٕ نُنہٕ ہاوُن لُکن, میں نے کہا نہیں ڈیڈی, میں نے جب وہاں یہ بات کہی تو لوگوں نے ریسپانس دیا مجھے, اور مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے حل کے لیے جموں کشمیر کو جو پنجرے میں بند کیا ہے اس کو اس سے نکالنا. کسی کو یقین نہیں تھا جب ہم نے بورڈ لگایا کہ مظفر آباد کے راستے کھل جائیں گے, مگر راستہ کھل گیا. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ جو چیز ہم سے لوٹی گئی ہے کہ وہ ہمیں واپس حاصل نہ ہوگی. نہ صرف وہ حاصل ہوگی بلکہ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاؤں کے پاس آ جائیں گے اور بولیں گے کشمیریوں کو پتا اور کیا چاہیے آپ کو. یہ دس از اے پولیٹیکل فائٹ, یہ ایک سیاسی جنگ ہے جو ہم طریقے سے لڑیں گے, اور اس میں چاہوں گی کہ ہمیں آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے. ہم تو اکٹھے ہو گئے, لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا ہے, کیونکہ یہ جنگ محبوبہ مفتی یا فاروق صاحب یا سجاد غنی لون صاحب یا عمر صاحب اکیلے نہیں لڑ سکتے. ہم اکٹھے ہو کے لڑ سکتے جب تک ہمارے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. تو میں آج کافی دیر سے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی تھی, ملنا چاہتی تھی. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے, بہت سارے خدشات ہوں گے جو آپ کرنا چاہیں گے. تو میں ریڈی کے لیے آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے, مگر تھوڑا سا تہذیب لحاظ ہے. ریکویسٹ کریں گے کہ 1 by 1 آپ کوشچنز کریں تاکہ آسانی سے سنا بھی جائے اور پھر جواب بھی دیا جائے. میم 5 اگست سے پہلے آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ اگر
370 के साथ हाथ लगाया जाए, इसको छेड़छाड़ की जाए, यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई मेन स्ट्रीम लीडर हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराएगा, तो वो सिचुएशन अब हमारे सामने है, तो क्या आप उसके लिए अब तैयार हैं? किसके लिए तैयार है? झंडा उठाने के लिए। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है, और हमारा के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। फिर जेल में डाल देंगे तो और क्या? रेजिस्टेंस? नहीं, मुझे बताइए, गांधी जी, मंडेला, ओके, पहले उन्होंने उनको लिख के दिया था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन फाइट, ये बहुत लंबी लड़ाई है, हमने लड़ना है और सब लोगों को लेके लड़ना है। यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, इवन महबूबा मुफ्ती इज नो मोर फॉर पावर। मैं पहले भी पावर के लिए नहीं थी। अगर पावर की मुझे लालच होती तो हम कांग्रेस छोड़ के पीडीपी नहीं बनाते। हमें क्या कमी थी? वी आर नॉट ओनली फॉर पावर। सॉरी, नो पावर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट कि बीजेपी, अगर हमें सिर्फ पावर चाहिए होता तो हम कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाते। मगर मुफ्ती साहब का जो आखिरी तकरीर उन्होंने 28 जुलाई 2014 को की, हमारे फाउंडेशन डे पे उन्होंने कहा लोगों को कि मुझे कुछ सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कुछ काम करना चाहता हूँ। उसके बाद ही हैड अ चॉइस टू गो विद कांग्रेस, टू गो विद एनसी, बट व्हाई डिड ही ऑप्ट फॉर बीजेपी? बिकॉज उन्होंने एक जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश की थी। उनको मालूम था बहुत बड़ा तूफान आ रहा है मुल्क के अंदर, और ये तूफान टेम्पररी, ये एक इलेक्शन का जिन नहीं है, ये दूसरे इलेक्शन में भी आएगा। और अगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है, 3 महीने उन्होंने लगाए, तब जाके एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। और जब तक हम सरकार में रहे हम दीवार बन के, हम तो खत्म हो गए खुद, हम तो जल बुन गए, मगर हम बीच में खड़े रहे, हमने उनको हाथ नहीं लगाने दिया। ये तो बदकिस्मती है। वाजपेयी भी इसी जमात का था। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती will be the first one to do that. महबूबा जी, क्या आपको नहीं लगता आप ही ने बीजेपी को यहाँ पावर में लाया? जब कोई पावर में आता है, अंदर की एक्सेस मिलती है, अंदर का एक एनवायरनमेंट फील होता है, और उसके बाद कोई एक्शन होती है। जब आपने उनको चांस दिया यहाँ पे रूल करने में, उसके बाद ही ये सारा एक्शन हो गया। उन्होंने तब तक प्लान बनाया। मेरे भाई ये ठीक है, मेरे जवाब तो सुनो मेरे भाई। ये जो किया, ये हिंदुस्तान, एक मिनट, एक सवाल का जवाब देने दो ना। ये जो भी किया ये तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने किया ना, जम्मू कश्मीर की असेंबली तो नहीं किया, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने तो नहीं किया। नहीं, वो तो आपको कहा जाइए जब तक उन्होंने अपना मकसद हासिल नहीं, वो तो यहाँ से क्या किया, वो तो वहीं किया उन्होंने। जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में हुआ। Let's not get into a debate. Let us not get into a debate. The Constitution of India desecrate किया, उसको खत्म कर दिया, उसकी बेइज्जती की, उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने पार्लियामेंट को मिसयूज किया। मैंने कहा द पार्लियामेंट हैड नो राइट टू डू इट। एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए। जब तक हम रहे, हम दीवार की तरह खड़े रहे इसके सामने। कोर्ट में चला तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने इसके साथ छेड़छाड़ की तो हम सरकार छोड़ देंगे। हम तो मर मिट गए इसी चीज के ऊपर। मुफ्ती साहब ने तो कुछ सोच समझ
جن کو بوتل میں بند کر دیا تھا جو بعد میں باہر آ گیا. ان کی تو شکایت مجھ سے یہی ہے کہ آپ جموں کشمیر میں پتھر بازوں کو کنٹرول نہیں کر سکی, آپ نے 12,000 چھوڑ دیے. آپ جماعت اسلامی کو کنٹرول نہیں کرتی ہو, آپ نے جماعت اسلامی چھوڑ دی. لاش ملٹنٹوں کی واپس کی ہو. ان چیزوں پہ تو ہمارا آپس میں فساد ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے سرکار گری اور انہوں نے پھر ہر چیز کا بدلہ جو ہے کشمیریوں سے لیا اور پارلیمنٹ کو مس یوز کیا. They desecrated the Constitution of India. انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا دی, اپنا مینیفیسٹو پورا. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ جو کریں گے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کریں گے وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے. وہ تب بھی غلط تھا, وہ آج بھی غلط ہے. Rifat, you have had your say. There are others also waiting. Please let everyone else. Mr. Madhav had recently said that دیکھیے ریگریٹ تو ہے کہ ہم نے شاید اگر ہونا چاہیے ایک ایسے پرائم منسٹر میں جو اس پارٹی میں جس کا واجپئی جی بھی تھے, اپنا فیتھ رکھا, ٹرسٹ رکھا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں نہیں اڑائیں گے. یہ کس کو معلوم تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں گی جب ان کے پاس میجارٹی ہوگی؟ کیا بروٹ میجارٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ تلوار چڑھا دو لوگوں کے سروں کے اوپر؟ Does that mean to have a brute majority? But unfortunately brute majority ان کے پاس آئی اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا مس یوز کیا اور یہاں سے لوٹ کے لے گئے وہ چیز جس پہ ان کا کوئی حق نہیں تھا. آپ نے کہا کہ ہمیں لوگوں کا ساتھ چاہیے. کیا لوگوں کا ساتھ آپ کو کس لیے چاہیے؟ لوگوں کا ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے اور کس لیے چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کا ساتھ آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں اور آپ پولیٹیکل لڑائی آگے لے جائیں؟ میرے بھائی, میرے لیے اسٹریٹس کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہو. I have been a street fighter, you know that. اور میں نے پہلے بھی کہا ذاتی طور پہ ذاتی پارٹی کے ورکر سے مل کے بات کریں گے ہم, پھر پیپلز الائنس کی پارٹی ملیں گے, ہم آپس میں بات کریں گے. جو الیکشن کا جہاں تک میرا ذات کا محبوب مفتی کی ذات کا I have no interest in elections. Let me tell you that. میں جو آئین جس کے اندر میں الیکشن لڑتی تھی, جب تک وہ آئین ہمیں واپس نہیں ہوتا, محبوب مفتی has got nothing to do with the elections. How do you plan to unite Ma'am, J&K is union territory, which is the known fact. Now you are a part of People's Alliance for Gopal. I am sorry, جو fake TRP TV ہے, میں اس کے کسی سوال دینا چاہتا ہوں. I am really sorry. I won't do that. Mr. Madhav had recently said that they have managed to unite people of Kashmir when there are leaders in Jammu willing to, constitute a Jammu declaration also. When there is a Gupta declaration here, they are trying for Jammu declaration. How you دیکھیے یہ تو بی جے پی کی کوشش ہے ٹو ڈیوائڈ پیپل, کشمیری اینڈ ڈوگراز, شیعاز اینڈ سنیز, گجرز اینڈ پہاڑیز, مگر ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, اب ٹوگیدر ان جموں اینڈ آسک فار سم تھنگ, مگر اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو وہ نیگیٹ کر سکتے ہیں. وی اسٹینڈ بائی انشاءاللہ وی ول یونائٹ پیپل. ہم ابھی تو آپس میں ہمارا یونائٹ ہونا کتنا مشکل تھا. Ma'am, Mr. Madhav has recently said that they have managed to change the goalposts. Do you think you are going into a kind of a trap right now? Because they want you to speak, in a sense, they're saying that we want them to speak on pre-August 5 position. نہیں, میں نے تو پہلے ہی وہ کلیئر کیا کہ I am not, my struggle will not be confined to restoration of 370. It will go beyond. It will be for the resolution of Kashmir problem. اس میں جو بھی ہمارا رول بنتا ہے ہم اس کو کریں گے. Madam, two things. One, when you were in detention, how many people from government of India tried to contact you on the board? One. Two, when you talk about elections, you said personally you will not be interested in elections. What about the PDP? میں نے کہا نا, جہاں تک پی ڈی پی کا سوال ہے, اب تو ہم اکیلے نہیں ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پنچایت الیکشن تھے تو ہم نے نیشنل کانفرنس اور ہم نے اکٹھے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن کریں گے کہ نہیں کریں گے. اسی طرح اس وقت پہلے میں اپنے جو ہمارے ورکر ہیں اپنی پارٹی کے اندر ڈسکس کریں گے, اس کے بعد پیپلز الائنس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے, اور جو وہاں سے فیصلہ اکٹھا ہم کریں گے وہی فیصلہ سب پہ جو ہے لاگو ہوگا. مگر جہاں تک میرا پرسن کا سوال ہے, میں اپنے جھنڈے اور اپنے آئین کے اندر الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. Ma'am, to take Irfan's question forward, did anybody try to reach out to you when you were in detention, and are there any feelers being sent to you? نہیں, میرا یہ ہے کہ یہ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں کیا, کچھ باتیں تو میرے خیال میں کہنے کی نہیں ہوتی, سمجھنے کی زیادہ ہوتی ہیں.
bank contacted you? How نہیں وہ تو میں نہیں بتاؤں گی. That is not done. وہ ایک for 14 months, were there any certain terms and conditions that were being put in وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ جو کاغذ لائے تھے پہلے ایک مہینے کے بعد ہی باہر جا کے 370 پہ کریں گے. اگر بات کریں گے تو 50,000 روپے آپ کو دینا پڑے گا. اور جب آپ اس کا تو آپ نے خود دیکھا, جب ہماری کچھ لیڈیز نکلی جموں کشمیر کی, اس دن انہوں نے وہاں پروٹیسٹ کیا تو ان سب کو جیل میں ڈال دیا, اور اس کے بعد بانڈ لکھ کے لیا ان سے بھی کہ ہم 1 سال تک نہیں کریں گے. تو یہ تو there is nothing to guess about it. Navi, Ma'am, what is the position on political parties contesting the upcoming DDC elections? اس کے بارے میں بھی دیکھیے, کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پیپلز الائنس کی. جنرل سچویشن کو ڈسکس کریں گے, اور یہ جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. So it's not ruled out. Ma'am, you have a case in the Supreme Court of India where you are contesting for the state of Jammu and Kashmir. What do you do if the case will come against your expectations? دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پولیٹیکل فائٹ ہے. ٹھیک ہے, جوڈیشری میں کیس ہے, مگر جب تک آپ اس کو پولیٹیکلی اس کو فائٹ نہیں کریں, ایک ماحول نہیں بناؤ گے, تو آپ کو پتہ ہے یہ جو بابری مسجد میں انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی بت شد نہیں تھے, وہاں کوئی ثبوت نہیں ملے, اس کے بعد لینڈ کس کو دے دی گئی معلوم ہے نا آپ کو. اسی طرح سے وہ خود گر گئی مسجد. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ماحول بنایا, بی جے پی نے مندر کے حق میں, اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول بنتا ہے. اس لیے باہر جو ہم ماحول بنائیں گے, سپریم کورٹ کو تو اس کو انٹر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے, جب انہوں نے جو پہلے, کیونکہ اس کا فیصلہ سمپت پرکاش میں ہو چکا ہے کئی بار اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہو. آج سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں جو اس کے خلاف ریٹ پیٹیشن جب داخل ہوئی تھی 35 اور 370 کے خلاف, تو وہی غلط تھا ایک حساب سے. میں نے اپنی بات کہی کہ میں اپنی بات, میں پارٹی کی بات نہیں کر سکتی اکیلے, اور اب ہم چونکہ الائنس میں ہیں, میں اس لیول پہ بھی بات نہیں کر سکتی. میں نے آپ کو بتایا ہم نے پنچایت الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, وہ اکٹھا فیصلہ. اب ہم سب فیصلے اکٹھے کریں. میری جہاں ذات کا سوال ہے محبوبہ مفتی کا, تو محبوبہ مفتی جو ہے اس جھنڈے کے بغیر, اپنے آئین کے بغیر کوئی حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہے. گورنمنٹ میں جو بی جے پی کے ساتھ ایک پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن آیا تھا, وہ گیلانی صاحب تھے, اس ٹائم انہوں نے دروازہ نہیں کھولا ان کے لیے, تو آپ نے کافی اس کی تنقید بھی کی تھی اس کے بعد میں. لیکن جب جو اب پچھلے سال 5 اگست کو ہوا, تو ایک طرح سے گیلانی کا اسٹینڈ جو وہ کہتے تھے کہ دلی جو چاہے وہ کر سکتی ہے, اسے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آج کی ڈیٹ میں کیا آپ ایونچولی, کیونکہ وہی سب ہو گیا, تو آپ آج بھی اس موو کو جو گیلانی صاحب نے اس کی بات نہیں کی, مطلب اس کو غلط مانتے ہیں, یا آج آپ کا اسٹینڈ؟ میرا یہ ہے کہ وہ بڑا نقصان کیا اس وقت. وہ کوئی بی جے پی کا ڈیلیگیشن نہیں تھا, وہ آل پارٹی ڈیلیگیشن تھا جس میں اور جماعتوں کے لوگ تھے, اور بڑی امید لے کے آئے تھے, اور ہمارے دروازوں پہ آئے تھے. اگر ہم بات بھی نہیں کرتے, کم سے کم ان کو اندر بلا کے ایک کپ کہوا دیتے, کیونکہ پورا ہندوستان دیکھ رہا تھا کہ ہمارے لوگ گئے ہیں, کشمیر کے لوگ کیا کہیں گے. اس کی وجہ سے جو ہمارے پورے ملک میں ہماری چھوی خراب ہو گئی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد سیز فائر ہوا 1 مہینے کا, اس کا بھی ریسپانس نہیں ملا. بات کئی بار راجناتھ جی کرتے رہے جو اس وقت کے ہوم منسٹر تھے, کوئی ریسپانس نہیں ملا. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو یہاں جو کچھ کر وہ ہم نے نہ کر کے اس کو نکارتے ہوئے, اس سے ہمیں ہی نقصان ہوا. ملک کو, وہاں کے بی جے پی کو کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا, ہمیں نقصان ہوا. ایک سوال کرنا چاہیے. دیکھیے جہاں تک چائنا کا سوال ہے, وہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے 1000 اسکوائر کلومیٹر وہ ہمارا ابھی تک ہڑپ کر چکے ہیں, اس پہ قبضہ کر چکے ہیں. 1000 اسکوائر کلومیٹر, میرے خیال میں کوئی 40 کلومیٹر بڑی مشکل سے منتیں کر کے انہیں واپس لیے, ابھی شاید 960 کلومیٹر ان کے پاس ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چائنا نے خود 370 کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے, تو آپ نے اس کو کیوں یونیلیٹرلی کیا. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ چائنا جو ابھی ہمارے بارڈرز پہ ہے, وہاں سے اتراکھنڈ دوسری جگہ سے بھی آ رہا ہے, یہ تو یو کانٹ ڈینائی اٹ, اٹس اے فیکٹ. اٹس اے فیکٹ کہ 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر اس سے پہلے اتنا انٹرنیشنل ویو میں کبھی نہیں آیا جتنا اس کے بعد آیا.
So these are all realities. You can't deny them. Ma'am, now that you're united, I mean the National Conference PDP, so I would like to ask you, like, we have 3 MPs from National Conference in the, Indian Parliament, and there has been, as a strategy, there has been no talk about, their resignation or something like that, because they are attending functions and J&K Government Information Department is sending press releases that everything is normal. Firstly, is it allowing to normalize the process of August 5? Firstly, and secondly, in the Indian political history, we have seen MPs quitting, from Tamil Nadu, from Andhra Pradesh, Pakistanis and international. So as a PDP, as a party, is it a question for National Conference within the alliance that something, a step like should that be? नहीं, देखिए, ये तो आप ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए. मुझे याद आ गया जो कनन गोपीनाथन है. I would like to thank him and appreciate जिस दिया हमारे लिए. मैं उसको सलाम करना चाहती हूँ कनन गोपीनाथन को, जिन्होंने और भी जो स्टैलिन बहुत सपोर्ट किया, चिदम्बरम जी ने सपोर्ट किया, ममता बनर्जी ने काफी हमारा किया इस टाइम में, तो ये और कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी सपोर्ट किया. नहीं, मेरा ये है कि ये बातें जो है आपको ये आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर फॉर देम. If the alliance decides not to contest DDCs, is that a space you're willing to see BJP? Because they देखिए, मैंने कहा अभी तो आप हाइपोथेटिकली सब कुछ डिसाइड कर रही हो. अलायंस में हम बैठेंगे, हम डिसाइड करेंगे. But you're not ruling it out. नहीं, मैंने कहा कि हम आपस में बैठेंगे. देखिए, इट इज नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स अबाउट बीजेपी एंड इट्स क्रोनीज. क्योंकि लोगों को सरवाइव तो करना है ना, तो खुदा ना खास्ता ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे हाथों में चले जाएं जहां वो उनको दे विल बी किक्ड अराउंड. सो सारे प्रोज एंड कॉन्स को सामने रखते हुए हम डिसीजन लेंगे. उसमें फारूक साहब हमारे लीडर हैं, तो सब अपनी अपनी राय देके जो सही होगा वो हम करेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Can I ask a last question? अभी आपका You just said all the options are on the table. If it is street agitation or do you have to Yeah. fight elections? कोविड की वजह से थोड़ा सुस्त हो गए हैं, तो वी हैव टू टेक केयर कि जिंदगी का भी सोचना है. तो इंशाल्लाह जितना सिचुएशन भी थोड़ा सा इसका भी कम हो जाएगा, तो नो पॉलिटिक्स, नथिंग इज रूल्ड आउट, बट पीसफुली. क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये इनकी नजर तो हमारे लोग तो इनको चाहिए नहीं, इनको हमारे चाहिए. पानी तो ऑलरेडी ले चुके हैं, अब सिख बचे में रेत बची थी वो भी ले गए. अभी इन्होंने ऑर्डर निकाले हैं ये जो जॉब्स का है कि 22 साल के बाद आप इसको जो है रिटायरमेंट है. हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी कई लोग जेलों में हैं, मौलवीज को जेलों में रखा है, जो रिलीजियस पार्टीज है उनको इन्होंने बैन कर दिया है. तो ये सब फेसबुक पे बच्चे होते हैं उनको जेल में ले जाते हैं. तो ये सारी चीजें तो ये तो इश्यूज है ना. 370 इशू है मसले के. Ruled out agitation as a part of any of his plans to go ahead. He does not want to. I am not ruling out anything but the thing कि कोविड का भी. Is there a lack of clarity within the alliance? Because नहीं, there is no lack of clarity. There is no lack of. जितने भी peaceful means हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे. Thank you so much. शुक्रिया. Sir,